اکثر لوگ اپنی مشکل سے کمائی ہوئی رقم ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جن کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں جنہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ بینک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ مناسب موسم میں آپ کو چھتری دیتے ہیں اور بارش شروع ہونے پر اسے واپس مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں عورت نہ ہوتی تو دنیا میں موجود پیسے کا کوئی مقصد نہ ہوتا۔ پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی ہے، لیکن یہ آپ کی سودے بازی کی پوزیشن کو بہتر بنا سکتا ہے۔ بے وقوف انسان اور اس کا پیسہ بہت جلد ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دوستی پیسے کی طرح ہوتی ہے جسے آسانی سے بنایا جا سکتا ہے مگر بچانا مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جعلی پیسہ بناتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں زیادہ پیسہ جعلی بنا دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے پیسوں کی اس وقت تک کوئی پرواہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ ختم ہونے کے قریب نہ پہنچ جائے، اور اکثر ایسے بھی ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہی کچھ کرو جسے کرنے میں آپ کو خوشی ملتی ہے، پیسہ خود ہی آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ عقل مند انسان کے دماغ میں پیسہ ہونا چاہیے مگر دل میں نہیں۔ نیک نامی پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ دولت بہت زیادہ مال رکھنے میں نہیں ہے بلکہ کم خواہشات رکھنے میں ہے۔ فضول خرچی غربت کو جنم دیتی ہے۔ پیسہ کمانے میں انسان خرچ ہو جاتے ہیں۔ ہر نیا دن ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور ہر لمحہ ہماری کرنسی ہے۔ کوئی بھی امیر یا غریب نہیں، سب کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کفایت شعاری سے ہی باقی تمام خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ علم میں سرمایہ کاری کرنا بہت منافع بخش ہوتا ہے۔ پیسے نے انسان کو کبھی خوشی نہیں دی، کیونکہ انسان کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہوتا ہے اتنا ہی اس میں مزید کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ دراصل یہ خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے انہیں بڑھا دیتا ہے۔ رسمی تعلیم آپ کو زندگی گزارنے کا ہنر سکھائے گی، جبکہ اپنی ذات کی تعلیم آپ کو پیسے کے حوالے سے خوش قسمت بنائے گی۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس بہت کم پیسہ ہے، بلکہ غریب وہ ہے جو زیادہ کی لالچ کرتا ہے۔ یہ مالک نہیں ہے جو ملازمین کی اجرت ادا کرتا ہے، بلکہ یہ گاہک ہے جو اجرت ادا کرتا ہے۔ جو پیسہ کھو دیتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے، جو ایک دوست کو کھو دیتا ہے وہ بہت کچھ کھو دیتا ہے، مگر جو ایمان کھو دیتا ہے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ خوشی صرف پیسے کمانے میں نہیں ہے، بلکہ تخلیقی خیالات کو استعمال میں لا کر مسلسل کامیابی حاصل کرنے میں ہے۔ انسان خالی جیبوں سے ناکام نہیں ہوتے، بلکہ خالی دماغ اور خالی دل سے ناکام ہوتے ہیں۔ پیسہ اور وہ چیزیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں اچھی ہیں، لیکن یہ بھی اچھا ہے
کہ ایک بار رک کر دیکھا جائے کہ کہیں ہم نے وہ چیزیں تو نہیں کھو دی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ صرف اپنی پسند کی چیز سے ہی حقیقی معنوں میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ پیسے کو اپنا مقصد نہ بنائیں، اس کے بجائے ان چیزوں کا پیچھا کریں جو آپ دل سے کرنا پسند کرتے ہیں، اور پھر انہیں اتنا اچھا کریں کہ لوگ آپ سے نظریں نہ ہٹا سکیں۔ امیر ہونا چاہتے ہیں تو جب باقی سب بیچ رہے ہوں اس وقت آپ خریدیں، اور اس وقت تک اپنے پاس رکھیں جب تک کہ باقی سب خریدنا نہ شروع کر دیں۔ یہ صرف ایک دلکش بات نہیں ہے بلکہ ایک کامیاب سرمایہ کاری کا جوہر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ آپ کو ہر پریشانی سے نجات دلائے گا تو جان لیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کے پاس واحد حقیقی تحفظ علم، تجربے اور قابلیت میں ہے۔ آپ کی دولت کا اصل پیمانہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ساری رقم کھو دیتے ہیں تب آپ کتنے قیمتی ہیں۔ پیسہ ایک خوفناک حاکم ہے لیکن ایک بہترین خادم ہے۔ جب آپ کی تنخواہ تھوڑی ہو تو کچھ بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ زیادہ کمانے کے بعد بچت کرنا ناممکن ہے۔ دولت کے ذریعے آپ زندگی کا مکمل تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے پیسوں پر کنٹرول حاصل کرنا چاہیے، ورنہ اس کی کمی ہمیشہ کے لیے آپ پر قابو پا لے گی۔ ہر بار جب آپ پیسہ ادھار لیتے ہیں آپ اپنے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے تو دوسرے بھی نہیں کریں گے۔ اپنا وقت اور ہنر مفت میں دینا بند کر دے۔ آپ جو جانتے ہیں اس کی قدر کریں اور اس کے لیے چارج کرنا شروع کریں۔ بچت کی عادت بذات خود ایک تعلیم ہے۔ یہ ہر خوبی کو پختہ کرتی ہے، خود پر ضبط رکھنا، نظم لانا سکھاتی ہے، اور مستقبل کو دیکھنے کی تربیت دیتی ہے اور ذہن کو وسیع کرتی ہے۔ بولنے سے پہلے سن لو، لکھنے سے پہلے سوچ لو، خرچ کرنے سے پہلے کماؤ، سرمایہ کاری کرنے سے پہلے تحقیق کرو، تنقید کرنے سے پہلے انتظار کرو، دعا کرنے سے پہلے معاف کر دو، ہمت ہارنے سے پہلے کوشش کرو، ریٹائر ہونے سے پہلے بچت کرو، مرنے سے پہلے عطیہ کرو۔ ہم جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس سے زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں، لیکن ہم جو دوسروں کو دیتے ہیں اس سے اپنی زندگی بناتے ہیں۔ جس کے پاس کم دولت ہے اور وہ کم خواہشات رکھتا ہے اس سے زیادہ امیر ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے مگر وہ زیادہ خواہشات رکھتا ہے۔ جو ایک اچھے مستقبل سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے وہ اپنے حال کو ضائع نہیں کرتا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ موٹیویشن زیادہ دیر نہیں چلتی، مان لیتے ہیں، مگر غسل بھی زیادہ دیر نہیں رہتا، اسی لیے ہم اسے روزانہ کرتے ہیں۔ اگر پلان اے ناکام ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ 25 مزید حروف تہجی باقی ہیں۔ اربوں ڈالر کا سفر ایک پیسے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہمیں بہت سارے پیسوں کے ساتھ ایک غریب آدمی کی طرح رہنا چاہیے۔
قسمت اور دولت اس کا ساتھ دیتی ہے جو ہمت کرتا ہے۔ دولت سمندر کے پانی کی طرح ہے، ہم جتنا زیادہ پیتے ہیں اتنے ہی زیادہ پیاسے ہوتے جاتے ہیں، اور شہرت کا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم اپنی دولت کے حاکم ہیں تو ہم امیر اور آزاد ہیں، اور اگر ہم اپنی دولت کے تابع ہیں تو ہم غریب اور محکوم ہیں۔ سب سے اچھی چیز جو پیسہ دے سکتا ہے وہ ہے مالی آزادی۔ پیسہ آسمانوں پر سے نہیں اترتا، اسے زمین پر ہی محنت سے کمانا پڑتا ہے۔ پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔